السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ اور آخرت کے ضمن میں ہم ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہیں۔ بعض ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں جنہیں آپ گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اس ضمن میں آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے لگے ہیں، جیسے ہم نے پہلے خودکشی پر بات کی تھی، تو آج ہم بات کرنے لگے ہیں سود خور کے بارے میں، وہ جو انٹرسٹ کا مال لیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ آیات قرآن کریم کی بڑی واضح ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ایمان والوں سے میرا رب مخاطب ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اپنے معاملات میں پرہیزگاری اختیار کرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم واقعی ایمان لے کر آئے ہو تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی شدت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اوائل دور میں جب سود کی حرمت آئی تھی کہ بس چھوڑ دو، ختم ہوگی بات، اللہ کے لیے چھوڑ دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بہت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اتنی واضح دلیل آنے کے بعد بھی اگر تم اس کے انکاری ہو گئے، منکر ہو گئے، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، وہ لوگ جو سود کا مال کھاتے ہیں، وہ قیامت میں اٹھیں گے جسے شیطان نے چھوڑ کر پاگل بنا دیا ہو نا، ایسے حالت میں ہوں گے کہ جسے شیطان یا جن جس پہ آ جائے اور وہ ایسے پاگلوں کی طرح بدحواس ہو کے گھومتا پھرے، اس کیفیت میں وہ ہوں گے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم، یہ کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، یعنی کہ جو تجارت ہے اس کو بھی انہوں نے سود ہی بنا دیا تھا، معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ نے تو تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا، تو ماضی میں جو کچھ ہوا سو ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ تو دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گنہگار ہو۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ معاملے بڑے عام تھے کہ لوگ سود کے اوپر، لوگوں کا سود در سود چلتا رہتا اور نسل در نسل اس کو چڑھاتے رہتے۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے آپ سے برزخ سیریز ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف سے ایک حدیث شیئر کی تھی کہ حضور کا معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ سے پوچھتے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا کہ نہیں؟ تو صحابہ نے ایک صبح کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، تو حضور نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا رات کو، کل میرے پاس دو آئے، تو فرشتے آئے اللہ کے، انہوں نے مجھے اٹھایا، یعنی کیفیت خواب میں ہوں اور انہوں نے مجھے اٹھایا۔ تو خواب ہی کے اندر یاد رکھیں، انبیاء کے خواب جو ہیں وہ بھی وہی ہوتے ہیں، وہ مجھے لے گئے۔ وہ حضور کی یہ معراج ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مقامات پر لے گئے۔ تو اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند مناظر بیان فرمائے تو کہنے لگے بالآخر ہم ایک دریا پر پہنچے جس کا پانی خون جیسا سرخ تھا۔ دریا میں ایک آدمی تیر رہا تھا اور کنارے پر ایک آدمی موجود تھا جس نے اپنے پاس بہت سارے پتھر اکٹھے کر رکھے تھے۔ تیرنے والا آدمی جو خون کے دریا میں تیر رہا تھا، خون کے پانی میں، تالاب میں تیر رہا تھا، تیرتا رہتا پھر پتھر والے کے پاس آتا اور اپنا منہ کھول دیتا، تو وہ شخص کھینچ کر ایسا پتھر مارتا کہ اس کے منہ میں داخل ہو کر اس کا لقمہ بن جاتا۔ وہ بھاگ کر دور چلا جاتا اور تیرتا رہتا، لیکن گھوم کر پھر اسی کے پاس دوبارہ آ جاتا اور اپنا منہ کھول دیتا، لیکن گھوم کر جب آتا اور منہ کھولتا تو پتھر والا اس کے منہ پر اسی طرح پتھر مارتا اور یہ پھر اندر بھاگ جاتا۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے ملائکہ سے پوچھا، فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے اس وقت تو کہا آگے چلے، لیکن جب آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے معاملات بتائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جس آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ تیر رہا تھا اور اس کے منہ پر پتھر مارے جا رہے تھے، یہ سود خور تھا۔ یاکلون فی بطونہم، یہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں۔
تو واضح رہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کے خواب وحی ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ خواب ہوتا ہے بلکہ خواب بھی ایک وحی کی صورت ہوتی ہے. مختلف صورتوں میں انبیاء پر وحی آتی ہے, خواب بھی ایک صورت ہے. اور یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لعن اللہ, اللہ نے لعنت بھیجی ہے, اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. کس کو؟ سود کھانے والے کو, سود کھلانے والے, ایک تو کھانے والا کھلانے والا, اس کے دونوں گواہوں پر, اور سودی معاملہ لکھنے والے پر, اور یہ سب برابر کے شریک ہیں گناہ میں. اللہ اکبر, انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی انہی معاملات سے آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے, اور ہم احتیاط نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم کچھ اور ایسے گناہوں کی طرف نشاندہی کرائیں گے جن کا تعلق ہمارے روزمرہ معاملات سے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم زیادہ تر دروس جو اب برزخ سیریز میں کر رہے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے ہے. ہم نے بے تحاشا درس پہلے حقوق اللہ پر کیے ہیں, بہت سارے حقوق النفس پر بھی کیے ہیں. تو اب حقوق النفس کے اوپر بھی کچھ درس کر رہے ہیں, لیکن زیادہ ایمفیسس ہمارا حقوق العباد پر ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے سوالات ہمارے پاس جو اس پچھلے دنوں آ رہے ہیں ان کا تعلق اسی چیز سے ہے کہ لوگ حقوق العباد میں ڈنڈی مار رہے ہیں. اچھا, اب میرے پاس ایک سوال آیا, بڑا انٹرسٹنگ سوال, لیکن میں نے شاید اس کے اوپر کبھی غور نہیں کیا, یا مجھے یہ خبر نہیں ہوئی کہ لوگ جو ہیں وہ علمی اعتبار سے یہ بھی نہیں جانتے کہ برزخ کیا ہے. میں تھوڑی دیر کو ہل گیا جب یہ سوال میرے پاس آیا. میں نے دیکھا کہ ایک بہن ہیں بھائی, اللہ بہتر جانتا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ برزخ کیا ہے. میں نے کہا کہ برزخ پہ بھی میں نے ان کو وہاں لکھا, لیکن میں نے کہا کہ میں یہاں اس ویڈیو میں بھی بتا دوں کہ وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ برزخ کیا ہے, تو برزخ جو ہے یہ وہ عالم ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں پہ روح جسم سے جب نکل جاتی ہے نا انسان کی, جب انسان کو آپ کہتے ہیں مر گیا, تو وہ روح جس عالم میں چلی جاتی ہے اور قیامت تک جس عالم میں رہے گی وہ برزخ ہے. اگر تو وہ اچھے اعمال لے کے گئی ہے, مومن کی روح تھی, مسلمان کی روح تھی, تو وہ برزخ میں اچھے مقام میں ہوگی, نعمتوں میں ہوگی. اور اس کی تفصیلات آپ ہماری برزخ کی زندگی سیریز میں دیکھ سکتے ہیں. اور اگر وہ گناہگار تھی, کافر تھی, مشرک تھی, منافق تھی, تو پھر وہ عذاب میں ہے, وہ سجین میں بند ہے, عذاب پر پیش کی جاتی ہے. تو اور جہاں تک مسلمان ارواح کا تعلق ہے جو گناہگار تھیں, تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی برزخ میں ایک مقام ایسا آئے گا کہ ان پر سے عذاب کو اٹھا دے گا اور پھر ان کو برزخ کے کسی درجے میں داخل فرما دے گا. یاد رکھیں مسلمانوں کے برزخ میں کئی درجات ہیں جس پر ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے سر یہ سمپل سی بات ہے, بیسک سی بات ہے. آپ کے لیے سمپل سی بیسک سی بات ہے. ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے گھر میں اس کی تعلیم دی گئی ہو کہ برزخ کیا ہوتا ہے, یا آپ نے کسی مدرسے میں سن لیا ہو, کسی مسجد میں سن لیا ہو, کہیں آپ کا کوئی فوت ہوا ہو تو آپ نے اس ضمن میں کسی درس میں سن لیا ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بھی نہ سنا ہو. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ جب ان سوالات کے ہم جوابات دیتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں آ کے شیخیاں بھگارتے ہیں, ارے اتنی سی بات نہیں پتہ. آپ کو بھی بہت ساری باتیں نہیں پتہ, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کوئی آپ کا بیٹھ کے مذاق اڑاتا پڑے کہ بھئی تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتہ. یہ بات نہیں ہوتی. جو علم کے میدان ہوتے ہیں نا, تو ان میں یاد رکھو وہ فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے سے اوپر بھی ایک علم والا ہے. تو اگر آپ کو کچھ باتیں پتہ چل گئی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمبل ہو جائیں, آپ اپنے سر کو جھکائیں, بلکہ یوں تنے کی طرح کھڑے نہ ہو جائیں کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اور علم کے متلاشی بنے. جو علم پہ اکڑتے پھرتے ہیں نا انہیں علم نہیں ملتا. علم پہ غرور نہ کرنا کبھی. تو اس لیے یاد رکھو کہ اگر آپ کو اللہ نے کوئی علم دے دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کا مذاق اڑاؤ کہ تمہیں اتنا بھی نہیں پتہ. ہمارا مقصد علم کا پھیلانا ہونا چاہیے. اس طرح تو آپ لوگوں کو متنفر کر دیں گے علم سے, آپ تو لوگوں میں ایک جھجک پیدا کر دیں گے. وہ نہ جانتے ہوئے بھی یہ کہیں گے کہ مجھے معلوم ہے, اس ڈر سے کہ کہیں کوئی مذاق نہ اڑائے, اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک بہت ہی غلط روش اختیار کی ہوئی ہے ہمارے ہاں. یہ ہمارے معاشرے میں نا, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش وغیرہ میں ہمارا اس طرح کا یہ جو لوگوں کا مذاق اڑانے کا ایک جو ہمارا مزاج بن گیا ہے نا, اس نے ہمارا ستیہ ناش مار دیا ہے. لوگ نہ جانتے ہوئے بھی کہہ دیتے ہیں کہ مجھے آتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ہم یہاں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے امریکہ میں اپنے انڈر گریڈ پروگرام میں, تو ہمارا ایک پروفیسر تھا, ہمیں بڑا ہل گیا. میں نے پہلی دفعہ میں نے دیکھا ایسا. اسے ایک بندے نے سوال پوچھا, اس نے کہا اس کا جواب مجھے نہیں پتہ, میں دیکھ کے بتاؤں گا تمہیں. میں نے کہا ہمارے ہاں کوئی کہہ دے نا استاد کہ مجھے پتہ نہیں ہے, تو لوگ تو کہتے ہیں ارے 6 استاد ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے.
آپ استاد کا ہے کہ یعنی ایک منٹ میں جو ہے نا 100 سے 0 کر دیتے ہیں ہم ایک آدمی کو. ایک آدمی سچ بول رہا ہے بجائے اس کی کہ میں تمہیں کو آئیں بائیں شائیں جواب دے دوں. میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں بھائی مجھے نہیں پتا, میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں تمہیں, اور اگر دیکھ کر بھی نہیں ملا تو بتا دوں گا کہ بھائی میں نے دیکھا مجھے ملا نہیں. سچ بولنے کی زیادہ ویلیو ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ آپ کو غلط بات بتاتے. تو لوگ دنیا میں اتنا ایک دوسرے کا خیال, دنیاوی معاملات میں خیال رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں پتا ہوگا, اور دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں بھائی سب پتا ہونا چاہیے, اس کو ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ایک اور بڑی زبردست بات میں آپ کو بتاتا چلوں, یونیورسٹی کے زمانے کی بات ہے کہ ایک پروفیسر سے کسی نے سوال پوچھا, اس نے اس کا جواب دے دیا. اگلے ہفتے وہ کلاس میں آیا اور کہنے لگا وہ فلاں بچہ کہاں ہے, تو وہ اسے کہا جی میں ہوں. تو اس نے کہا بھائی دیکھو میں نے پچھلے ہفتے تم نے سوال پوچھا تھا, میں نے اس کا جواب دے دیا. پھر مجھے جواب تو میں نے تمہیں دے دیا لیکن میں نے کہا میں خود جا کے ذرا اس پہ ریسرچ کر لوں. تو میں نے جا کے ریسرچ کی, تو بھائی دیکھو سچی بات تو یہ ہے کہ میرا جواب جو میں نے تمہیں بتایا تھا وہ غلط جواب تھا, اصل میں یہ صحیح جواب ہے. اس نے مانا کہ میں نے جواب تمہیں غلط جواب دے دیا تھا, یہ صحیح جواب ہے. کسی نے برا نہیں مانا, سچ بولا اس نے. یہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. میں بھی اپنے چینل کے اوپر مجھے نہیں پتا ہوتا, میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں پتا. بعض لوگ برا مان جاتے ہیں, نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو. بھائی نہیں پتا یار, ضروری ہے ہر چیز پتا ہو مجھے. آپ نے تو اتنے سارے یہ وہ فلانا, بھائی نہیں معلوم. میں آپ کو ایسا کیسے کہہ دوں کہ مجھے معلوم ہے, میں جھوٹ کیوں بولوں آپ سے کہ بھائی آپ کے سامنے میری عزت بندی رہے. نہیں ایسی جھوٹی عزت شان نہیں چاہیے مجھے کہ میں آپ کو غلط باتیں بتاتا پھروں. نہیں پتا تو نہیں پتا. لوگ کہتے ہیں دیکھ کے بتا دیں, میں کہوں دیکھا میں نے, مجھے نہیں ملا بھائی, میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے, نہ آئی. اچھا پھر آپ ایسا کریں, آپ خوابوں کے معاملے میں اکثر لوگ جو ہے نا پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ بھائی اللہ کے بندے, یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو کتابیں آپ 4-5 پڑھ کے آپ کو علم بتانا شروع کر دیں. ہم خوابوں کی تعبیر کے الگ علماء ہوتے ہیں, وہ ایک باضابطہ ایک فیلڈ ہے. نہیں آپ بھی مطلب یہ زبردستی نہ کریں. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں پتا تو نہیں پتا, آپ کسی اور سے رجوع کر لیں بجائے اس کے کہ ایک آدمی کو آپ زچ کر دیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں. نہیں پتا تو نہیں پتا, یہ اپنے اندر طرح ڈالیں, اپنی اولاد میں بھی یہ طرح ڈالیں. بھائی ایک بات نہیں پتا, اچھا تمہیں پتا ہے تو تم بتا دو. ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے, لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں دوسرے کو, اور ایسے ٹیسٹ کرتے ہیں معصومانہ طور پہ جیسے انہیں نہیں پتا, اور پھر جب دوسرا جواب نہیں دے پاتا تو کھسیانی ہنسیاں ہنس کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں اور 10 لوگوں کو بتاتے ہیں. یعنی اس قسم کا ہمارا گندا غلیظ روحانی طور پہ ہم ہو چکے ہیں کہ ہم دوسروں کی حد تک کر کے, دوسروں کا مذاق اڑا کے, دوسروں کو نیچا گرا کے ہم اس کے اندر فیل گریٹ کرتے ہیں. یعنی اس سے زیادہ کوئی نچلے طور پہ گر سکتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ فرماتا ہے ہم نے تو انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین, تم تو گرتوں سے گرتے ہو گئے. تو اپنے اندر ان رذائل کو ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں اپنے اندر ہیلپ فل نیچر لے کے آنا چاہیے. ہم کسی کی اگر مدد نہیں کر سکتے نا تو کسی کے راستے میں روڑے تو نہ اٹکائیں, آڑ تو نہ اٹکائیں. مدد کر سکتے ہو تو کر دو, نہیں کر سکتے ہو تو دعا کر دو. بہرحال اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. آپ کا تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے لیا میں نے. پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ہم بات سے بات نکلتی ہے اور اس طرح کی بات میں چلے جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ تو سود کے بارے میں بات کہہ رہے تھے اور آپ تو پتہ نہیں کدھر نکل گئے. دیکھیں مقصد یہ ہوتا ہے, یہ جو ساری کانورسیشن ہماری 15 منٹ کی ہوئی ہے, اس میں کیا ہم نے بات کی ہے؟ کوئی دنیاوی باتیں کی, آئیں بائیں شائیں کیا, یا اللہ رسول کی بات کی ہے, کوئی اصلاح کی بات کی ہے؟ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وہی بات ہے کہ لوگوں کو اعتراض کرنے کا شوق ہے, معترض بن جاتے ہیں فوراً کہ کیا تم نے باتیں شروع کر دی ہیں, اور ٹائٹل کچھ اور اندر باتیں کچھ. دیکھیں ہمارا یہاں مقصد صرف ایک ہی ہے, اللہ اور اس کے رسول سے لوگوں کو جوڑنا, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیدا فرمانا, حضور کی فضیلت کا بیان, لوگوں کی عملی زندگی کو بیٹر کرنا کہ اللہ ان سے راضی ہو جب وہ یہاں سے جائے. اور ہم اس میں اپنی اصلاح بھی سامنے رکھتے ہیں. ہم میں بھی 50,000 عیب ہیں, ہم نہیں کہتے کہ ہم کوئی عیبوں سے پاک ہیں, اللہ نہ کہے. اللہ مطلب ایسے کلیمز سے بچائے اللہ, کہ ایسے کلیمز نہیں کرنے چاہیے. انفارچونیٹلی لوگ اس طرح پریٹینڈ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں پارسا تو وہی ہیں اور باقی سب گندے ہیں. نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ آپ سب مجھ سے ہزار درجہ بہتر ہیں. اللہ آسانیاں پیدا فرمائے, آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.